السلام علیکم۔ آج آپ کو تاریخ کی ایسی شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو تن تنہا ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلایا کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا کیا راز تھا؟ لیکن ان کو ایک عورت کی محبت نے نامرد کیسے بنا دیا، اور اس عورت نے اس شخص کی طاقت کا راز کیسے جانا اور اس تاریخی طاقتور شخص کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا؟ آج کی ویڈیو میں تاریخ کی اس حقیقی کردار کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لہٰذا اس قیمتی معلومات کو آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے۔ دنیا میں بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کی سرکشی آج تک دنیا میں یاد ہے، اور نہ یہ قوم بلانے دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رخصتی کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارتیں حد سے زیادہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب کے طور پر قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی ساری سرزمین اپنے قبضے میں لے لیا اور ان پر حکمرانی کرنے لگے۔ اس دوران بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کا نام ان کے والدین نے سامسون یعنی سامسن رکھ دیا۔ اس بچے کا تعلق بنی دانیال کے نسل میں سے تھا، جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اس کی پیدائش پر ان کی ماں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں نہ اس کی بال کٹواؤں گی اور نہ شراب اور برے کاموں سے بھی اس کو دور رکھوں گی۔ جب سامسن بڑا ہو گیا تو یہ عام نوجوانوں سے طاقت میں بالکل مختلف تھا، اور اس کی طاقت کا اس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ آج کے فلموں کا سپرمین، اور یہ اس لیے کہ جوانی میں ایک دفعہ سامسن جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا، اور اس نے شیر کو بکری کی طرح پال دیا۔ اس کو یقین ہو گیا اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سامسن نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو انہوں نے قومی عمالقہ کے شہر کا رخ کیا، اور اس خواہش کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس شہر میں قدم رکھتے ہی وہاں سامسن کی ملاقات تہمینہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی، اور ان دونوں میں محبت جیسی لاپرواہ احساس پیدا ہو گیا، اور ان دونوں نے خاندانی جھگڑوں کے باوجود شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی شادی کے موقع پر انہوں نے ایک شرط ہار دی، اور اس شرط کی جگہ عمالقہ نے ان کی بیوی کو رکھ لیا، اور شرط کی ادائیگی نہ دینے کی صورت میں سامسن کی بیوی ان کے قبضے میں رہے گی۔ تو سامسن نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک قافلے کو لوٹا اور بیوی کو چھڑانے واپس شہر میں گیا تو وہاں تہمینہ کے باپ نے اس کی شادی کسی اور سے کرائی تھی۔ تو سامسن کو یہ بات ناگوار لگی اور اس نے عمالقہ کے سارے قید جلا دی۔ بدلے میں ان لوگوں نے سامسن کی بیوی اور سسر کو مار دیا۔ پھر سامسن کو مارنے کے لیے جب قومی عمالقہ آ گئی تو سامسن نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے قومی عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس واقعے نے سامسن کی زندگی بدل دی اور بنی اسرائیل کے سردار بن گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل قومی عمالقہ سے لڑنے کے خواب دیکھنے لگے، اور دوسری جانب قومی عمالقہ بھی سامسن کے مقابلے سے گریز کر رہے تھے۔ قومی عمالقہ نے اپنی قوم میں سے ایک خوبصورت نامی عورت کو چنا، اور اس کو سامسن کو کمزور بنانے اور اس کی طاقت کا راز اگلوانے کا کام سونپا گیا۔ دلائلہ نے سامسن کو اپنے حسن کے جلوے سے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا، اور سامسن بھی اس کا دیوانہ اور عاشقی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو دلائلہ نے اپنی مکاری اور ناز ادا سے اس سے ان کی طاقت کا راز اگلوا لیا، اور وہ راز یہ تھا سامسن کے بڑے بال ہی ان کی طاقت کا راز تھا۔ اور جس رات راز کھول گیا اسی رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سامسن پر حملہ کیا، اور اس دفعہ اپنے آپ کو بچانے میں ناکام رہا اور انہیں قیدی بنا دیا۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا اور ان کی آنکھوں کو ناکارہ بنا دیا۔ سامسن کی گرفتاری قومی عمالقہ کے لیے خوشی کا سماں تھا۔ بادشاہ نے تقریب کا انعقاد کیا اور سامسن کو زنجیروں میں باندھ کر تقریب کا نمائش بنایا تھا۔ تو سامسن نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنی طاقت لینے کا خواہش ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت واپس کی، اور جس 2 ستونوں سے انہیں باندھ دیا گیا تھا اس کو کسکانا شروع کیا، اور محل زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ اس محل میں عمالقہ کے 3000 لوگ مر گئے۔ اور دلائلہ کی یہ تاریخی واقعہ اور عہد نامہ قدیمی کتاب قضا میں تفصیل سے موجود ہے۔